اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا نبی، اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس کو باقی جتنے بھی دیگر نظریات ہیں، دیگر سوچیں ہیں، دیگر مذاہب ہیں، دیگر ادیان ہیں، ان سب پہ اس کو غالب کر دیں۔ آج وہ ملک جو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں اس وقت ٹھیک تھی، لیکن انڈیا سے کیوں علیحدہ ہوئے کہ ہم اپنے نظریے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ طور پہ زندگی گزار نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا، جس کے لیے مال و دولت کے ساتھ ساتھ جانوں کی قربانی دی گئی، پھر یہ ملک حاصل ہوا۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، اور ریاست مدینہ کے اندر کتنا انصاف تھا، کیا کچھ تھا، یہ ہماری سوچ سے بھی بالا ہے کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی جو اونچے خاندان سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خاندان بہت اونچا ہے، عزت والا ہے، ان کا مقام ہے، اگر ان کی عورت کے ہاتھ کاٹے گئے ان کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ اب کیا ہے کہ جی ہے ریاست مدینہ، اور اس کے اندر دو باتیں رکھیں گے، ایک تو جو ہو رہا ہے، ایک یہ ہے کہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ نہج پہ پہنچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن، ہمارا رہنے سہنے کا سسٹم، ہمارے دیگر نظام، وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ مثلا سینٹ کے 7 ووٹ ہیں، آدھے کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسترد ہوئے ہیں، آدھے کہتے ہیں غلط۔ 21ویں صدی میں ہیں، 21ویں صدی میں کھانے میں مہر لگی ہے، آدھے کہتے ہیں ٹھیک، آدھے کہتے ہیں غلط، اور سب سے بڑی عدالت کو فیصلہ کرنا پڑ رہا۔ یہ ہمارے سسٹم ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہی ملک کی بچیاں، ہمارے ہی ارد گرد کی خواتین وہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہم آزادی حاصل کریں گے۔ اب پہلی بات ہے کہ آزادی کس سے حاصل کریں گی؟ اب ان کی مثال کیسے ہے؟ مثال ایسے ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ، اس نے کوئی فصل کاشت کی ہوئی تھی، فصل پہ پرندے آ کے بیٹھتے تھے، وہ گلیل ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ گلیل میں کنکریاں ڈال کے اس سے پرندے اڑایا کرتا تھا، پتھر کی کنکریاں اکٹھی کرتا اور پرندوں کو وہ کنکریاں مارتا، جس سے وہ اپنی فصل کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن اس کو ہیروں کا تھال مل گیا، اس نے سمجھا، ان کو دیکھا ٹنکا کے، وہ بھی پتھر کی طرح کے تھے چمکدار۔ اس نے کہا کہ یہ بھی پتھر ہیں لیکن تھوڑے سے خوبصورت ہیں۔ اس نے پرندوں کے پیچھے وہ بھی مارنے شروع کر دیے۔ اب اس نے سارے مار کے ختم کر دیے، ایک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بازار چلا گیا، جب بازار گیا تو کسی سونار نے، کسی جواہری نے وہ دیکھ لیا، وہ کہنے لگا کہ یہ پتھر مجھے دے دو، اس کے عوض، اس کے بدلے میں اتنی قیمت لے لو۔ وہ کہتا ہے یہ اتنا قیمتی تھا، اس کی اتنی ویلیو ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو اس جیسے بڑے تھے، میں نے سارے ضائع کر دیے۔ اب چونکہ وہ اس کی قدر سے، اس کی قیمت سے، اس کی اہمیت سے
اس کی جو خوبیاں تھیں ان سے بے خبر تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے، اس نے اس کو پتھر سمجھ کے ضائع کر دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کہ ملک تو ہم نے حاصل کیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں آتا، ہمیں محمد الرسول اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ جیسے وہ سینٹ والوں کو نہیں پتہ چلا کہ ووٹ کس کے ہیں، ایسے ہمیں نہیں پتہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور بھئی اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا، آسمانوں والے کے سوا کوئی الہ عبادت کے لائق، میری سننے والا، میری مدد کرنے والا، میرے مسئلے حل کرنے والا، جس کے لیے میرا دل تڑپے، جس کی محبت میں، پیار میں، جس کے حکم کے تحت میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ جس کو میں الہ مانتا ہوں اس کے لیے میں اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی محمد الرسول حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں انہیں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، وہ تصدیق کرنے کے لیے راستے میں کھڑی ہوگی۔ ایک قاصد آیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے جنگ میں؟ وہ کہتا جی خیریت سے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے نا بیٹا جو ہے نا جب بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہاں وہ خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور قاصد آیا، اسے پوچھتی ہے کہ جنگ کا کیا حال ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول بھی خیریت سے ہیں، باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں خیریت سے ہیں۔ پھر دوبارہ تیسرا بندہ آتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خیریت سے ہے اللہ کے رسول، اور جنگ بھی ٹھیک جا رہی ہے، لیکن تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ بس اب چوتھا بندہ آیا، اس سے بھی یہی پوچھا، اس نے کہا کہ خیریت ہے، سب کو ٹھیک ہے، لیکن تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی لیکن محمد الرسول زندہ ہے؟ کہتے ہاں۔ تو یعنی میرے بھائی یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے سوچ کے کلمہ پڑھا تھا، وہ تھے صحابہ جنہوں نے سوچ کے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ٹانگوں میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹتے ہیں، وہ احد احد کہتا ہے، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹا دیا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور بڑے دردناک طریقے سے، ایک کو نیزہ مار کے، ایک کو اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، ادھر جان جاتی ہے تو جائے۔ لیکن آج ہم پابندی دی، اب بات چل رہی تھی کہ جی ہم آزادی، اب پہلی بات ہے کہ آزادی کا مطلب ہی نہیں۔ ایک بندہ جنگل میں ہے، نہ اسے چوروں کا ڈر ہے، نہ اسے مال کے لٹ جانے کا ڈر ہے، لیکن اس کو بچھوؤں کا ڈر ہے، تو پھر بھی بندوں سے تو آزادی حاصل کر لی، پردے سے تو آزادی حاصل کر لی، اگر سانپ کھا گئے، بچھو کھا گئے، سور کھا گئے، پھر کیا کرو گی؟ بچپن میں ہم پڑھتے تھے ہمسائے کے گھر میں سانپ نکل آیا، اب وہ بندے نہیں تھے تو خواتین کی جان کو بنی ہوئی وہ ہمیں پکارے، منتیں کریں، وہ جا کے ہم نے مارا۔ یعنی آزادی کیسے تم حاصل کرنا چاہتی ہو، اور آزادی کا معنی کیا ہے، اور مساوات کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں آزادی اسلام نے دی ہے۔ اسلام سے پہلے گریک کی اگر آپ تہذیب کو دیکھتے ہیں تو کیا تھی، رومیوں کی اگر تہذیب کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا تھی، مصریوں کی جو تہذیب تھی اس میں کیا تھا عورت کے بارے میں؟ کوئی عورت کو صرف عیش و عشرت کے لیے سمجھتا تھا، کچھ سمجھتے تھے کہ سارے فتنے، ساری مصیبتیں عورت کی بنا پہ ہیں، کوئی کچھ سمجھتا تھا۔ اور انڈیا کے اندر آپ کے قریب ہی اگر خامد مر جاتا، اس کے ساتھ ہی اس کی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا،
ستی کی رسم تھی، اور عربوں کے ہاں جہاں پہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے تانے دیے جاتے تھے، اور محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلی ہے، باپ کا نہیں کہا۔ جس معاشرے میں عورت کا یہ مقام تھا وہاں پہ ماں کا مقام آپ نے یہ بتایا کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کی، وہ کہیں عام کالونی میں عام سوسائٹی میں نہیں ہوگا، وہ جنت میں محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کب کہا؟ جب بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ دیکھیں جو کسی چیز کا بانی ہو نام اس کا چلتا ہے، مثلا ہارورڈ یونیورسٹی کا آج کل بڑا نام ہے۔ ہارورڈ نے پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی تھی، پرائمری اسکول بنایا تھا، ہارورڈ نے یونیورسٹی نہیں بنائی تھی، اس نے پرائمری اسکول بنایا تھا، لیکن یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ ہارورڈ۔ ہمارے ایجوکیشن کے اندر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بناتے ہیں ہم، اب آپ کے چونکہ وہ شعبے سے متعلقہ نہیں، جس بندے نے بنایا اس کو باقی بندے اس کو ریفائن کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، اس بندے کی ایک بات بھی اس میں نہ رہے، یعنی وہ ساری تبدیل ہو جائیں، جس نے آغاز کیا تھا نام اس کا ہوگا کہ یہ فلاں بندے کا ٹیسٹ ہے۔ تو میرے بھائی عورت کو سب سے پہلے معاشرے میں مقام کس نے دلایا؟ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے۔ لیکن آج اچھا اب رہی مساوات، عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق نہیں۔ بھئی دیکھیں مساوات کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں کیا ہم سب بندوں کے قد برابر ہے؟ کیا ہم سب کا رنگ برابر ہے؟ کیا ہم سب کی پانی پینے کی صلاحیت برابر ہے؟ چلو پانی تو ہر ایک کو ملتا ہے نا، کیا ہم سارے ایک دن میں برابر مقدار میں پانی پیتے ہیں؟ دیکھیں کیا ہم سب کو لباس لاتے وقت ایک مقدار میں کپڑے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم سب کے جوتوں کا سائز ایک جیسا ہے؟ کیا ایک بندے نے ہاتھی اور بکری رکھی ہے وہ کہے یہ مساوات یہ ہے کہ میں دونوں کو برابر چارہ ڈالوں گا اور دونوں سے برابر کام لوں گا، دونوں پہ برابر بوجھ لا دوں گا؟ اسے ظالم کہیں گے جب کہیں گے کہ یہ مساوات کا خیال رکھتا ہے؟ جو بکری پہ بھی اتنا بوجھ رکھتا ہے جتنا ہاتھی پہ رکھا ہے وہ ظالم ہے جب مساوات کر رہا ہے۔ جو معصوم بچے سے بھی وہی کام لے اور ایک جوان سے بھی وہی کام لے، یعنی یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے اور مساوات کا قطعاً یہ معنی نہیں۔ ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہیں، مثلا ذہانتیں ہی ہیں، ایک ذہانت عورتوں کی مردوں سے کہیں آگے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز مثلا رنگ ہے، رنگوں میں تمیز کرنا، یہ صلاحیت جتنی عورتوں کی آگے ہے مردوں کی پہنچ ہی نہیں سکتی، اس میں وہ آگے ہے۔ اب اگر کہیں پہ رنگوں کی تمیز کے لیے کوئی کام کرانا ہو تو وہ عورتوں سے کرائے۔ ایسے ہی بچہ ہے یا بچی ہے ایک جیسے ماحول میں رکھیں، ایک جیسی بیماریاں آئیں تو بچیوں میں قوت مدافعت بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کو ہارٹ اٹیک بھی کم ہوتا ہے، عورتوں کے اندر جو ایسی بیماریوں سے مرنے کی شرح بھی کم ہے، ایسے ہی خودکشی بھی عورتوں میں کم ہے۔ یہ اللہ نے رکھی ہے صلاحیتیں۔ ہاں ظلم کیا ہے؟ یہ اسلام نے، کیا اسلام کہتا ہے کہ مرد کمائیں اور عورتیں بھی برابر کمائیں؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو کما کے دے؟ کہیں پہ لگائی اسلام نے۔ اور پھر میرے بھائی یہی خودکشی والی بات آئی ہے، دنیا کے اندر ہر سال تقریباً، یہ پرانا ڈیٹا ہے نیا نہیں، 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، 4 لاکھ لوگ قتل ہوتے ہیں، تقریباً آدھے 4 لاکھ کے قریب لوگ قتل ہوتے ہیں، قتل سے مرتے ہیں، اور 8 لاکھ خودکشی کرتے ہیں۔ اور خودکشی کرنے والوں کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، تحقیقات ہوئی ہیں، اسلام کا اور خودکشی کا مائنس نیگیٹو کوریلیشن ہے۔
وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مقدار بڑھاؤ دوسری کم ہو جائے. مثلا گاڑی کا پٹرول بڑھائیں اس کی سپیڈ کم ہو جائے, اسے کہتے ہیں منفی کوریلیشن. بچے کی خوراک بڑھائیں اور اس کی صحت کمزور ہو جائے, اگر خوراک بڑھانے سے صحت اچھی ہو اسے کہتے ہیں مثبت کوریلیشن. جتنا بندے اسلام پہ عمل کرتے جائیں گے ان میں خودکشی کا رجحان اتنا ہی کم ہوتا جائے گا.